یہ ایک شہر اور نہایت قدیم یوری کبلیم ان کے لئے یہ علاحے سے جنوب مشرق کی طرف واقع تھے۔ رسول پاک جنوب امیلین لا الہ الا من بعد المداور نالے نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے جن یہودی قبائل سے صلح کا معاہدہ کیا تھا ان میں بنو قریظہ کا قبیلہ بھی تھا۔ غزوہ اخلاق کے دوران میں مشرکین و یہود نے بنی قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں نے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بنی قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ ہوکریلا کی یہ بدعہدی اور میثاق مدینہ سے انحراف فراوا و فریتا کا اہم ترین سبب تھا۔ جینوفر یزا نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا جب انہیں ہونٹر یزا کے تعاون اور مدد کی سخت ضرورت تھی۔ غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں پیش آیا۔ واقعات بھی کریم خاتہ اللبین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم جب غزوہ خندق سے واپس گھر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ خالد الممین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں، مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ حالت المرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور قلعوں میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ آپ خالد الملین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ منتظم کو حکم جاری فرمایا کہ تمام گھیرے میں لے لیا۔ بنو توریالہ کا محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ منظم بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعوں کو 40 ناٹ۔ ایک دن یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے قلعے کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈروں اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ 1، اسلام قبول کر لو اور محمد رسول اللہ حالت عملیہ علانا سلیم اما فی الحلیم، اللہ کے دین میں داخل ہو کر جان و مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ خالد المرین علی التعلیم علی علم الصحابہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا تذکرہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ 2، اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، پھر فتح پالو یا سب مارے جاؤ۔ 3، ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے کعب بن اسد کی یہ تمام تجاویز مسترد کر دی اور ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی۔ اب بنو قریظہ کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی کریم خالق عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرمی اور بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ آپ حایت المبین صلی اللہ علیہ وآلہ ابیہ صحابہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے کہ اگر تمہارا ہی کوئی دوست تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے؟ کہنے